سے اکٹھے کرا پاکستان میں، تو مجھے پاکستان کی جو پاکستان کی قوم کا جو جذبہ ہے پیسہ دینے کا، شاید کوئی بھی نہیں اس کو پوری طرح سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ یہ میرے لیے بھی جب میں شروع ہوا پیسے اکٹھے کرنے، تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا ایک عجیب میری زندگی میں ایک تجربہ تھا کہ میں سوچ کچھ اور رہا تھا اور ہوا کچھ اور. سوچ یہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اس اسکول میں گیا جدھر سب سے امیر پاکستانی پڑھتے تھے، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ ادھر سے پیسہ میں اکٹھا کر لوں گا کیونکہ سارے امیر لوگ تھے. لیکن آخر میں پیسہ مجھے عام لوگوں نے دیا، وہ لوگ جو بھی آپ نے بات کی خورشید نے، کہ جو چھوٹی ڈونیشن یہ جو ہمارا 4.5 ارب روپیہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں ہے، اس میں 50% چھوٹی ڈونیشنز ہیں، تو عام لوگوں نے ڈونیٹ کیا. تو یہ ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی طاقت ہے جو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان میں بہت بڑا جذبہ ہے خیرات دینے کا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ میں مانتے ہیں اور آخرت میں مانتے ہیں. کیونکہ مجھے شروع میں نہیں سمجھ تھی، کہ میں سوچتا تھا پیسے والے لوگ تو پیسے نہیں دے رہے، تو عام آدمی پیسے دے رہا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور کم ہے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ہماری قوم کا جو اللہ سے کنیکشن اور آخرت سے ہے، اس کی وجہ سے لوگ پیسہ دیتے ہیں. تو جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ، اور میں 30 سال میں کسی نے اتنا پیسہ پاکستان میں اکٹھا نہیں کیا جو میں نے کیا، تو جو ہمیشہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں جن میں اللہ میں ایمان اور آخرت میں ایمان ہے. اور یہ میرے لیے آہستہ آہستہ میں نے ڈسکور کیا. جب پاکستانی قوم کا کبھی بھی کوئی چیلنج آیا، ایک تو میں نے جب لوگوں کے پاس کیا کہ کوئی کینسر ہاسپٹل ہی ہمارے ملک میں، کینسر کا مریض اتنا مہنگا علاج افورڈ کر ہی نہیں سکتا عام آدمی، تو اس کے لیے ایک ایسا ہاسپٹل چاہیے کہ پیسے والے لوگ بھی باہر نہ جائیں، اور جو یہاں ہیں ان کو بھی، بیچارے غریب لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا مفت علاج ہو. بڑا چیلنج تھا. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہو جو شوکت خانہ میں. لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل جدھر سب سے مہنگا علاج ہے، وہاں 75% مریضوں کا مفت ہر سال علاج ہوتا ہے. اور وہ علاج ہوتا ہے جو کہ ڈیولپڈ ملکوں کے کینسر ہاسپٹلز وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج کریں. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہی لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، پاکستانیوں نے، اور یہی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. اور جو ہاسپٹل 70 کروڑ روپے میں بنا تھا، آج اس کا خسارہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے میں جو اس کا خسارہ ہے سالانہ، وہ 12 ارب روپیہ ہے. تو 70 کروڑ کے ہاسپٹل میں 12 ارب روپے کا مفت ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو یہ ایک ٹریبیوٹ ہے اپنی قوم کی، کہ ایک دفعہ لوگوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ جا رہے ہیں، وہ چوری نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ قوم جتنی کھلے دل کی ہے اور جس طرح یہ خیرات دیتی ہے، میرے نہیں خیال میں دنیا میں اور ایسی کوئی قوم ہے. اور ہم ویسے بھی پاکستانیوں کو دنیا کے ٹاپ ان ملکوں میں سمجھا جاتا جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. تو اب میں اپنا دوسرا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان میں فلڈ آیا 2005 میں، اور اس کے بعد زلزلہ آیا 2005 میں، اور فلڈ آیا 2010 میں. تو میں بھی باقیوں کی طرح اپنی پوری کوشش کی کہ ہم کسی طرح لوگوں کی مدد کریں. تو ادھر میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک طرف کوئی کمی نہیں، لوگوں کے نے پیسے اکٹھے کیے، چیزیں اکٹھی کی، اور لوگ نکل گئے. زلزلے میں بھی لوگ نکل گئے پہاڑی علاقوں میں لوگوں مدد کرنے کے لیے. اور پھر جب فلڈ آیا تو میں نے وہ سارا جو علاقے دیکھے نیچے تک دریائے سندھ کے ساتھ، وہاں بھی لوگوں کی کمی نہیں تھی. لیکن پرابلم میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک جگہ ساری دنیا پہنچ جاتی تھی جب پتہ چلتا تھا، مثلا بالا کوٹ پتہ چلا جی بالا کوٹ بالکل ڈسٹروائے ہو گیا. تو مجھے یاد ہے میں دوسرے دن جب بالا کوٹ کیا تو 3 میل کا ٹریفک جیم تھا بالا کوٹ.
3 میل تک لوگ گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے. اور پھر جب میں نے زیادہ اسی زلزلے کے علاقوں میں پھرا تو پتہ چلا یہ کہ جدھر تو لوگوں کو سنتے تھے سنی سنائی باتوں پہ وہاں تو لوگ پہنچ جاتے تھے, لیکن جدھر نہیں لوگوں کو پتہ چلتا تھا وہاں بیچارے لوگ بھوکے, کوئی گاڑیاں لوٹ رہے ہیں, وہ بیچارے بھوک سے برے حال تھے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی فلڈز کے اندر کہ ایک طرف فلڈز میں سارے اتنا سامان لوگوں کو دے دیا کہ وہ بیچنا شروع ہو گئے, اور دوسری طرف بیچارے لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اور میں نے ڈاکٹر ثانیہ کو کہا کہ یہ جو اب کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, یہ لاک ڈاؤن نے جو سچویشن کریٹ کی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے. ایسا دنیا نے کبھی اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھی. ہمیں تو چھوڑیں, ہم تو پہلے ہمارے مشکل حالات سے نکل رہے تھے, لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں, امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے ہیں, گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے, خیرات لینے کے لیے. امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے, کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں. اٹلی کے اندر لوگ بیچارے بھوکے ہیں, لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا, جیسے ایک دم بند کیا ملک. اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا, کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لاک ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے. تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دہاڑی دار ہے, جو غریب آدمی ہے, جو چھابڑی والا ہے, جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ, تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کا کیا بنے گا. جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی, سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے. وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے, ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے, ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں, ہمارے حالات ہی اور تھے, لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا. شکر ہے میری بات سن لی. اس کے بعد حالانکہ میرے پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نریندر مودی نے کر دیا لاک ڈاؤن, اس نے وہ لاک ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں. اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا. وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے. 34% جو ریسرچ آئی ہے, 34% عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے, یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچلے جا رہے ہیں غریب لوگ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کیا, لیکن اس کے باہر اثرات ہیں, اور اثرات یہ ہیں بالکل جو ابھی محمد علی طبع نے بات کی کہ سروس سیکٹر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا. ہوٹلز بند, شادی ہال بند, جو بھی کھانے پینے, ایک بہت بڑا سیکٹر 30% پاکستان سروس سیکٹر ہے. تو اس لیے میں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں, ان تک تو احساس پروگرام سے, اور جو بالکل عاطفہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا. تو وہ تو میں ثانیہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں. وہ تو اللہ آپ کو, ہم تو علیحدہ مبارک دیتے ہیں جو اللہ اس کا آپ کو دے گا, اس میں آپ کو بلیس کرے گا, آپ کے لیے نعمتیں بخشے گا, کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے اب ہم بچ گئے ہیں. نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں, پہلے 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں, گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے. یعنی غریب گاڑی والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے. تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا. اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فنڈ ہے, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے, مثلا آپ جو کوالیفائی نہیں کرتے احساس پروگرام میں لیکن وہ سروس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے, کوئی کام کر رہے ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں, تو ان کو کیسے ہم, تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہم ان کو اپنے ٹائیگرز کو اپنے والنٹیئر سے ان کی انفارمیشن لیں گے. وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے. اور میں بھی ابھی لڑکانہ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے, اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بیچارے کوئی ترخان ہے, کوئی درزی ہے, کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ, اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفارمیشن ان کو پیسے پہنچائے. اور جس طرح 1 روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے 4 روپے ہم گورنمنٹ اس کے اوپر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن جو آج ثانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا, ڈونرز کو ان کے ساتھ, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفارمیشن دیں لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی, کدھر مستحق لوگ ہیں. تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک اسپاٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے. اور یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے. یعنی ہمیں گورنمنٹ, ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے, ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, ہمیں سب کو یاد, پھر سے میں بار بار دہراتا ہوں, دنیا کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پالیسی بنے طاقتور کے لیے, نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے. تو وہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جو جن علاقوں کے اندر لوگ مستحق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے, تاکہ گورنمنٹ بیچ میں ہی نہ آئے. ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستحق لوگ ہیں. اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں, یہ تو ہم نے کرونا سے پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ پاکستان میں جو لوگ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں, کیوں سڑکوں پہ سوتے ہیں؟ سردیوں کی انتہا ہوتی, جب ٹھنڈ یا اسلام آباد میں 0 ڈگریز پہ ہوتا ہے تو بیچارے لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور میں ہم شروع سے بھی دیکھتے ہیں داتا صاحب کے باہر وہ ساری سڑکوں کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے لیے اتنی شرمناک چیز ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بیچارے لوگ پہلے تو پوچھیں سڑکوں پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں. سڑکوں پہ وہ اس لیے زیادہ تر سوتے ہیں, وہ آتے ہیں کام ڈھونڈنے شہروں کے اندر. شہروں میں کیوں کام ڈھونڈنے آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچے پالے ہوتے ہیں, وہاں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب وہ شہر کے اندر اگر ان کو جب دہاڑی لگانی ہے انہوں نے اور اس سے بچوں کو پالنا ہے تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہوگا کہ وہ ایک کرائے پہ جگہ بھی لیں, پھر انہوں نے کھانا بھی کھائیں, تو ان کے پاس کتنا پیسہ بچتا ہوگا اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو ادھر سے ہم نے یہ پناہ گاہ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ بجائے وہ سڑکوں پہ سوئیں, ہم ان کو عزت سے جگہ پہ ٹھہرائیں, ان کو نہانے کے لیے ہو, ان کو پانی ہو, ان کو کھانا ملے. تو اس سے کیا ہوا, جب آپ ادھر پناہ گاہ میں, اور میں بڑی اپنی پارلیمنٹیرینز کو, میں منسٹرز کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور پناہ گاہ میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں اور پوچھیں ان سے کہ آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور زیادہ تر پتہ چلیں گے کہ وہ دور دراز علاقوں سے یا شہر سے ادھر سے آئے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کرایہ نہیں ہے رہنے کے لیے, لیکن وہ جو پیسہ سیو کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو یہ بگننگ ہے جو میری ویژن ہے کہ انشاءاللہ انکریمنٹلی ہم اپنے ملک کو لے کے جائیں گے جس میں رحم ہو, احساس ہو اپنے اس طبقے کا جو اپنی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ بھی آپ کا عارف بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ, اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم تھوڑے اور آرگنائز ہو جائیں تو ہم یہ جگہیں باقاعدہ جگہیں بتائیں گے جدھر باہر سے لیبر آتا ہے, جدھر اس کو چاہیے ہوتا ہے ٹھہرنے کا, جدھر کام کرنے کی جگہوں کے پاس. پھر ہاسپٹلس کے اندر, اب کئی دفعہ ہاسپٹلس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے ہاسپٹل باہر سے لوگ آتے ہیں, ان کے لوائقین, وہ تو مریض اندر ہوتا ہے تو لوائقین کے پاس جگہ نہیں ہوتی, وہ بیچارے باہر سو رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب انکریمنٹلی انکریز کرتے رہیں گے یہ پناہ گاہ پاکستان میں, اور ہم لوگوں کو, اور